راستے میں چلتے لوگ اٹھاتے اور چلتے چلو نماز کے لیے، چلو نماز کے لیے. اینڈ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس نے وار کیا، اور کہا جاتا ہے کہ 19 تاریخ کو یہ وار ہوا اور 2 دن آپ زندہ رہے، اور 21 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا. آپ کے وصال کے بعد اب معاملات بڑے مختلف. آپ کو کہاں دفنایا گیا اس میں علماء مختلف. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں لکھا، حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے جسم کو اونٹ پر رکھے اور اونٹ پر رکھ کر چھوڑ دے جہاں وہ جائے. ایک روایت یہ ہے کہ نجف اشرف جہاں اس وقت حضرت علی کا مزار ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہی مزار. ایک روایت یہ ہے کہ کوفے کے گورنر ہاؤس میں آپ کو دفن کیا گیا اور اس کے بعد میں وہاں سے نکال لیا گیا. نقل مکانی ہوئی اس لیے کہ خارجی اتنے خبیث تھے کہ حضرت علی کے جسم کو نکال کر ہو سکتا ہے اس کی کوئی تذلیل کرتے نکال لیا گیا. ایک روایت ہے کہ یہاں سے نکالنے کے بعد مدینہ شریف میں جنت البقیع میں انہیں دفن کیا گیا. ایک اور بات سن لیجیے، لطیفے سے کم نہیں ہے. افغانستان کے علماء یہ کہتے ہیں، افغانستان کی خبروں آپ نے دیکھا کہ خبر آتی ہے مزار شریف، ایک پورے ضلع کا نام مزار شریف. کہتے ہیں جب اونٹ پر حضرت علی کا جسم رکھا گیا تو وہ کوفے سے افغانستان پہنچا. تو افغانستان میں جس ضلع کا نام مزار شریف ہے، بہت عالیشان مزار حضرت علی رضی اللہ عنہ کا وہاں بنا ہوا ہے. ہمارے عموماً مشائخ یہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف جو ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے. عزیزان گرامی، آخری بات میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مجھے پون گھنٹے سے بھی زیادہ ہو گیا بولتے ہوئے، بلکہ 1 گھنٹہ ہونے والا. ایک آخری بات میں عرض کروں، صحابہ کرام علیہ رضوان میں جو آپس کی مخاصمت تھی نا، کبھی اس میں کلام نہ کیا جائے. کیوں کہ بہت گہرا مطالعے کی ضرورت ہے. اگر مطالعہ آپ کا درست نہ ہو، خدا نہ خواستہ کو بے ادبی کا لفظ صحابہ کرام کے لیے نکل. اس لیے میں نے آیت یہی پڑھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ان کے متعلق کچھ نہ کہا. حضور علیہ السلام کے رشوہ خبردار میرے صحابہ کرام رضوان کے بارے میں سنبھل کر کے بولنا. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ کہ کسی نے پوچھا، کہنے لگے یہ جو صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئیں اس کے متعلق آپ کا کیا ارشاد؟ عمر بن عبد العزیز نے فرمایا، کیا ہم اس فوج میں تھے؟ ہماری تلواریں چلیں، ہمارے گھوڑے دوڑے، ہمارے بھالے چلے؟ ان کا نہیں. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے ہماری تلواروں کو محفوظ رکھا، ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھیں. آخری بات سنیے، شاہ عبدالحق مہدی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد پر ایک کتاب ہے، وہ فقیر کے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جس کا نام ہے تکمیل الایمان. اس میں حضرت علی کا یہ قول موجود. سبحان اللہ، حضرت علی کی قبر پر اللہ رحمت و رضوان سے بھر دے. ایک شخص آیا، عمر آپ دیکھا لوگ غلط فہمی پھیلاتے رہتے ہیں. ایک شخص آیا، کہنے لگے علی رضی اللہ عنہ یہ بات تو بتا، حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اتنی فتوحات ہوں، 2.5-3 لاکھ مربع میل پر اسلامی حکومت پھیل گئی. پھر فاروق اعظم آئے، اتنی فتوحات ہوئیں کہ قیصر و کسریٰ فتح ہو گئے، بغداد، عراق یہ فتح ہو گیا، بصرہ فتح ہو گیا، مصر فتح ہو گیا. کتنی فتوحات ہوئیں؟ ایک اندازے کے مطابق کہتے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل سے زیادہ سلطنت جو اسلامی تھی اس سے وسعت ہو گئی. 22 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ. بعضوں نے کہا کہ 27 لاکھ مربع میل. حضرت عثمان غنی کے زمانے میں رضی اللہ عنہ بحری جنگیں ہوئی، لوگ شپ میں جاتے اور پوری حکومتوں کو تحس نحس کر کے آ جاتے. فاروق اعظم کشتی پر جنگ لڑنے کے قائل تھے. ان سے کہا گیا بحری جنگ لڑ. تو ابن کثیر امام سیوطی نے لکھا کہ پہلے فاروق اعظم نے کہا کہ میں وہ سواری دیکھوں جس پہ جنگ کرے. وہ کشتی پر گئے. جب کشتی ادھر ادھر یہ ہونے لگی، پانی میں ڈولنے لگی، فرمایا نہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ کشتیوں پر جنگ کی جائے، مجھے اس میں خطرہ زیادہ لگ رہا. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے بحری جنگیں ہوئی، بہت اسلام پھیلا. کہاں تک؟ تو سب تفصیل کرنے لگے آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا. کیا بات، معقول اعتراض تھا اس کا. آپ کے زمانے میں کچھ نہیں ہوا، آپس کی جنگیں میں یہ وہ ہوئی. حضرت علی نے کتنا شاندار جواب دیا، جس کو شیخ موقف نے لکھا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق کے زمانے میں اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ. فاروق اعظم کے زمانے میں اس لیے ہوا ان کو مشورہ دینے والے میرے جیسے لوگ.
عثمان غنی کے زمانے میں اس لیے ہوا انہیں مشورہ دینے والے میرے جیسے، اور میرے حکومت میں اس لیے کچھ نہیں، اب مجھے مل گئے تمہارے جیسے۔ اب جس کو تمہارے جیسے مل جائے تو کیا حال ہوگا؟ تو ہم نے دیکھا کتنا اخلاص ان حضرات میں اور آپس میں محبت میں کہ انہوں نے کہا جس کو تمہارے جیسے مشورہ دینے والے مل جائیں تو کیا ثمرات ہوں، کیا پھل ہوگا، یہ تم خود ہی سوچ سکتے ہو۔ یہ جواب دے کر سائل کے منہ کو بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔